السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں بہت سارا عام ہو چکا ہے یہ بات۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح پڑھانا جائز ہے یا نہیں۔ یعنی کوئی شخص حیدرآباد میں رہتے ہیں اور باہر رہتی ہے لڑکی یا کوئی بھی ہے، تو ٹیلی فون کے ذریعے نکاح صحیح ہوگی یا نہیں صحیح۔ جواب، فتاوی عالمگیری میں ذکر کیا گیا ہے کہ من شروط ہی سماع الشاہدین کلامہما معا، یعنی نکاح کے جو شرط ہیں، نکاح ہونے کے شرط جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یعنی نکاح کے لیے دو گواہوں کا ساتھ میں ایجاب و قبول کے الفاظ کا سننا شرط ہے۔ یعنی جو نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، یعنی قاضی پوچھتا ہے کیا تمہیں یہ قبول ہے، تو لڑکی جواب دیتی ہے ہاں قبول ہے، لڑکی کی طرف سے پوچھتا ہے قبول ہے، تو لڑکا جواب دیتا ہے ہاں قبول ہے۔ تو اس ایجاب و قبول کے درمیان اس دو گواہ کا اس کے قاضی کے ساتھ اور لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کے الفاظ کو سننا کیا ہے، یہ نکاح کے شرط میں سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ٹیلی فون پر کسی طرح ممکن نہیں، ٹیلی فون پر کیا ہے کسی طرح ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ لیکن جب گواہ پردے کے پیچھے ہو پھر بھی معتبر نہیں ہے۔ یعنی اگر گواہ کیا ہے پردے کے پیچھے ہو معتبر نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گواہ کی آواز نہیں ہو، کسی دوسرے کی آواز ہو، شک۔ تو جب گواہ پردے کے پیچھے رہ کر کے گواہی نہیں دے سکتا ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ اس میں بھی تو شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے جب آواز لگا رہی ہو تو کسی دوسرے کی آواز ہو، اس گواہ کی آواز نہیں ہو، کیونکہ ہم گواہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا ٹیلی فون کے ذریعے نکاح پڑھانا یا نکاح کا ایجاب و قبول کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شک اور شبہ ہے گواہی کی، شک ہے شبہ ہے گواہی کی۔ تو جب پردے کے پیچھے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آواز خلط ملط ہو سکتی ہے، تو ٹیلی فون میں بھی کیا ہے آواز خلط ملط ہو سکتی ہے۔ تو جب گواہ کی آواز میں اشتباہ ہو جائے، یعنی شک ہو جائے، شبہ ہو جائے، تو اب اس گواہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ سارا کانسیپٹ ٹیلی فون میں پایا جاتا ہے کہ شک و شبہ ہو جاتا ہے، کہ جیسے کہ دیکھیے فتاوی عالمگیری کتاب الشہادہ میں ہے کہ لو سمع من وراء الحجاب لا يسيع ان يشهد لاحتمال ان يكون غيره اذ النغمۃ تشبہ النغمہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اگر کسی نے پردے کے پیچھے سے آواز سنی، پردے کے پیچھے سے آواز سنی، تو اب یہ گواہی نہیں دے سکتا ہے کہ یہ آواز اسی کی ہے یا کسی دوسرے کی ہے، شبہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جب پردے کے پیچھے آواز سننے سے شک ہو جا رہا ہے تو ٹیلی فون پر آواز سننے سے تو بدرجہ اولا شک ہوگا۔ تو لہٰذا ٹیلی فون پر نکاح پڑھانا اور نکاح کا صحیح ہونا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایجاب و قبول سامنے میں ہونا چاہیے اور دو گواہ اس کے سامنے میں رہنے، تاکہ کیا ہے تاکہ کیا ہے نکاح بالکل درست ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نکاح کے صحیح طریقے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔